سامری جادوگر کون تھا اور اسے حضرت جبریل علیہ السلام نے کیوں پالا؟ یہ وہ وقت تھا جب فرعون بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کرواتا تھا، کیونکہ اسے پادریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق آگاہ کر رکھا تھا۔ سامری کی جب پیدائش ہوئی تو اس کی ماں ڈر گئی کہ سامری کو فرعون کے سپاہی قتل کر دیں گے۔ فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے سامری کی ماں نے سامری کو جنگل کے اندر ایک غار میں چھوڑ دیا اور غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کی غذا کا خیال رکھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ایک انگلی پر مکھن، ایک انگلی پر شہد اور ایک انگلی پر دودھ لاتے اور سامری کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ سامری اسی غار میں جوان ہو گیا۔ سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا اور اس وقت کے نبی کا نام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبریل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہی تھی کہ فرعون کے گھر پلنے والے بچے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بنے اور حضرت جبریل امین کے ہاتھوں پلنے والا بچہ کافر سامری جادوگر بنا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے آزاد کیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا، تو وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی، جن میں سامری جادوگر بھی موجود تھا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کو مقدس کتاب تورات سے نوازا جائے گا، جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہوگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے سے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سارا زیور امانت کے طور پر محفوظ تھا، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سارا زیور موجود ہے۔ ان کا سونا و چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں اور نہ ہی اسے واپس کیے جا سکتا ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اس حرام مال سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری جادوگر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب رات ہوئی اور ساری قوم گہری نیند سو گئی تو سامری اس گڑھے کے پاس گیا اور وہاں پر دفن سارا سونا نکال کر اپنی کھولی میں لے آیا اور ایک بچڑا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ کیونکہ سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے سامری جادوگر حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ جب سامری جادوگر نے تمام سونے کو پگھلا کر اس کا بچڑا تیار کر لیا تو سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ سامری نے یہ مٹی اس وقت اٹھائی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا تیار ہو گیا تو اس بچڑے کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر لیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کی اس مکر و فریب میں آ گئی۔ اس واقعے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اس نے اس کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو یہ سونے کا بچڑا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو بھی نہ مانا اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ شدید غم و غصہ میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نہ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم سامری کے بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں قوم کو بت پرستی پر لگایا؟ سامری نے جواب دیا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس بچڑے کے قالب میں ڈال دی، اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے سامری کو ایک عبرتناک سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ڈلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ساری زندگی یہ کہتا رہا مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اگر کوئی اسے چھوتا تو چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا لا مساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور ساری زندگی حیوانوں کے ساتھ حیوانوں والی زندگی گزاری اور نشان عبرت بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔